کہانی بائی کا دوست۔ بارش کی ہلکی بوندیں رات کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ جب احمد اپنی کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ بار بار آ رہا تھا، اس کے بڑے بھائی کا دوست فہد، جو کچھ مہینے پہلے ہی ان کی زندگی میں آیا تھا اور آہستہ آہستہ احمد کے لیے صرف بھائی کا دوست نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا سہارا بن گیا تھا جس کے ساتھ وہ اپنی ہر بات بغیر ڈر کے کہہ سکتا تھا۔ شروع میں سب کچھ عام تھا، ہنسی مذاق، اکٹھے بیٹھ کر چائے پینا اور لمبی باتیں کرنا، مگر وقت کے ساتھ ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی، ایک ایسا تعلق جس میں لفظ کم اور احساس زیادہ تھے۔ ایک رات جب گھر میں سب سو چکے تھے اور بجلی چلی گئی تو اندھیرے میں احمد گھبرا کر باہر نکلا تو سامنے فہد کھڑا تھا، جس نے آہستہ سے کہا، فکر نہ کرو، میں ہوں نا۔ اس ایک جملے نے احمد کے دل میں عجیب سا سکون بھر دیا۔ وہ دونوں برآمدے میں بیٹھ گئے جہاں بارش کی آواز ان کے درمیان خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ فہد کی موجودگی اسے دوسروں سے مختلف کیوں لگتی ہے، مگر اسی لمحے اسے اپنے بھائی کا خیال آیا اور وہ اندر ہی اندر الجھ گیا کہ یہ احساس آخر ہے کیا، دوستی سے بڑھ کر یا صرف ایک وہم۔ اور اسی کشمکش میں وہ دونوں ایک ایسے موڑ کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں سچ کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بارش اب رک چکی تھی، مگر ہوا میں نمی اور خاموشی پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ احمد پوری رات سو نہ سکا کیونکہ اس کے ذہن میں فہد کی وہ ایک بات بار بار گونج رہی تھی، میں ہوں نا۔ اگلی صبح اس نے خود کو معمول کے مطابق ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر دل کے اندر چلنے والی کشمکش اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے جب فہد اور اس کے بھائی ہنسی مذاق کر رہے تھے تو احمد بار بار چوری چپ کے فہد کو دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کے رویے میں کوئی تبدیلی تلاش کر رہا ہو، مگر فہد بالکل ویسے ہی تھا، پرسکون اور نارمل، جس نے احمد کو مزید الجھن میں ڈال دیا کہ کل رات جو کچھ اس نے محسوس کیا وہ حقیقت تھی یا صرف اس کا وہم۔ دن گزرتا گیا مگر احمد کی دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ شام کو جب اس کا بھائی کسی کام سے باہر گیا اور گھر میں صرف وہ اور فہد رہ گئے تو ایک عجیب سی خاموشی نے پورے گھر کو گھیر لیا۔ احمد نے ہمت کر کے کمرے سے باہر قدم رکھا تو دیکھا فہد برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے نظریں کہیں دور ٹکی ہوئی تھی، جیسے وہ بھی کسی سوچ میں گم ہو۔ احمد آہستہ سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، مگر اس خاموشی میں بھی ایک انکہی بات چھپی ہوئی تھی۔ آخرکار احمد نے دھیمی آواز میں کہا، کل رات آپ نے جو کہا تھا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ فہد نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک سنجیدگی تھی جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کچھ باتیں لفظوں میں کہہ دی جائیں تو مشکل ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر احمد کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ فہد اس بات کو ٹال رہا ہے یا کسی حقیقت کو چھپا رہا ہے۔ اس لمحے تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور برآمدے میں رکھی لائٹ ہلکی سی مدھم ہو گئی۔ ماحول میں ایک عجیب سی شدت پیدا ہو گئی۔ احمد نے پہلی بار ہمت کر کے سیدھا سوال کر دیا، کیا آپ بھی وہی محسوس کرتے ہیں جو میں؟ اس کے الفاظ جیسے ہوا میں معلق ہو گئے۔ فہد نے نظریں چکا لی اور چند لمحے کچھ نہ بولا۔ یہ خاموشی احمد کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی کیونکہ وہ جواب سننے کے لیے تیار تھا، چاہے وہ ہاں ہو یا نہ۔ پھر اچانک فہد اٹھ کھڑا ہوا اور دھیمی آواز میں بولا، ہمیں اپنی حدیں نہیں بھولنی چاہیے۔ کچھ رشتے جتنے فاصلے پر خوبصورت لگتے ہیں اتنے قریب آ کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر احمد کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنی سب سے بڑی کمزوری ظاہر کر دی ہو۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک عجیب سا خلا لیے وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ دروازے کے باہر کھڑا فہد بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی ضرور تھی مگر دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ احمد محسوس کر رہا ہے وہ خود بھی اسی احساس سے گزر رہا ہے، مگر وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو کر بھی بہت دور ہو چکے تھے۔ مگر کیا یہ فاصلے ہمیشہ کے لیے رہیں گے یا وقت انہیں دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دے؟ اگلے چند دن گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق نظر آ رہا تھا، مگر احمد اور فہد کے درمیان وہ خاموش دیوار کھڑی ہو چکی تھی جو ہر لمحہ انہیں ایک دوسرے سے دور کر رہی تھی۔ احمد اب پہلے کی طرف فہد کے سامنے آنے سے کترانے لگا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو مصروف رکھتا مگر دل بار بار اسی کی طرف کھینچ جاتا جہاں وہ خود کو کمزور محسوس کرتا تھا۔
دوسری طرف فہد بھی بظاہر نارمل تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ ٹھہراؤ نہیں رہا تھا جیسے وہ ہر وقت کسی اندرونی جنگ سے گزر رہا ہو۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان ہلکے نارنجی رنگ میں ڈھل رہا تھا تو احمد چھت پر اکیلا کھڑا تھا۔ وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے دل کو کیسے قابو کرے۔ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی۔ وہ پلٹا تو فہد کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی مگر پھر فوراً جھک گئیں۔ فضا میں ایک بوجھل خاموشی تھی۔ فہد آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور کچھ فاصلے پر رک گیا۔ کتنا بھاگو گے خود سے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ احمد کے اندر دبی ہوئی تکلیف جیسے اچانک باہر آ گئی۔ تو پھر کیا کروں؟ سب کچھ نظر انداز کر دوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ اس کی آواز میں دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ فہد نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کچھ احساس ایسے ہوتے ہیں جنہیں جینا نہیں صرف سہنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر احمد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ لیکن میں تھک گیا ہوں، اس نے پہلی بار اپنی کمزوری ظاہر کی۔ فہد نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو احمد کے دل میں تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا مگر پھر رک گیا، جیسے خود کو روک رہا ہو۔ یہ فاصلہ صرف چند قدموں کا تھا مگر حقیقت میں بہت بڑا تھا۔ اچانک نیچے سے اس کے بھائی کی آواز آئی اور وہ لمحہ ٹوٹ گیا۔ فہد فوراً پیچھے ہٹ گیا اور بغیر کچھ کہے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ احمد وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ اگر یہ سب غلط ہے تو اتنا سچا کیوں لگتا ہے، اور اگر سچا ہے تو اسے قبول کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اسی رات احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس فیصلے کو قبول کر لے گا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ فہد ایک ایسا قدم اٹھانے والا ہے جو اس کی کہانی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اگلی صبح گھر کا ماحول غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا۔ احمد ابھی نیند سے پوری طرح جاگا بھی نہیں تھا کہ اسے اپنے بھائی اور فہد کی دھیمی مگر سنجیدہ آواز سنائی دی۔ وہ دروازے کے قریب رکا تو اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اگلے ہفتے شہر چھوڑ رہا ہوں، فہد کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ الفاظ احمد کے دل پر بجلی بن کر گرے، جیسے کسی نے اچانک اس کے وجود سے کچھ چھین لیا ہو۔ وہ چند لمحے وہی ساکت کھڑا رہا، پھر آہستہ سے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ فہد جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے۔ پورا دن وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا مگر دل بار بار ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ شام کے وقت جب فہد جانے کی تیاری میں مصروف تھا تو احمد آخرکار خود کو روک نہ سکا اور اس کے کمرے کے دروازے پر جا کر رک گیا۔ فہد نے اسے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان وہی پرانی خاموشی لوٹ آئی، مگر اس بار اس خاموشی میں جدائی کا درد شامل تھا۔ آپ جا رہے ہیں؟ احمد نے بامشکل الفاظ ادا کیے۔ فہد نے نظریں جھکا کر ہلکا سا سر ہلا دیا۔ شاید یہی بہتر ہے۔ اس کی آواز میں وہ مضبوطی نہیں تھی جو وہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ احمد کے اندر دبی ہوئی تمام باتیں جیسے ایک دم باہر آ گئی۔ بہتر کس کے لیے، میرے لیے یا اپنے لیے؟ اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ فہد نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی مگر اس نے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ کچھ فاصلے ضروری ہوتے ہیں ورنہ ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ احمد نے سر ہلا دیا مگر اس کے دل نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ شاید ہم پہلے ہی کھو چکے ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ سن کر فہد کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے درد ابھرا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا مگر پھر رک گیا، جیسے وہ اس آخری حد کو عبور کرنے سے خود کو روک رہا ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دونوں کی بے چین سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک فہد نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ احمد نے اسے جاتے ہوئے دیکھا مگر اس کے قدم جیسے زمین پر جڑ گئے تھے۔ وہ روکنا چاہتا تھا مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ دروازے تک پہنچ کر فہد ایک لمحے کے لیے روکا مگر مڑا نہیں۔ شاید اگر وہ مڑ جاتا تو سب کچھ بدل جاتا، اور پھر وہ چلا گیا۔ دروازے بند ہونے کی آواز نے احمد کے دل میں ایک خالی پن چھوڑ دیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر اس کے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں تھا سوائے ان یادوں کے جو کبھی اس کی طاقت تھی اور اب اس کی کمزوری بن چکی تھی۔ مگر کہانیاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ کہانیاں فاصلے ختم نہیں کرتے بلکہ اور گہرا کر دیتے ہیں، اور شاید قسمت ابھی ان دونوں کے ایک بار پھر آمنے سامنے لانے والی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے، موسم بدلتے رہے مگر احمد کے دل کا موسم وہی رکا رہا جہاں فہد اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے خود کو مصروف رکھنے کی بہت کوشش کی، دوستوں میں بیٹھا، گھر والوں کے ساتھ ہنسا، مگر ہر خوشی پیچھے ایک خلا ہمیشہ کے لیے ساتھ رہا۔ وقت نے زخم کو چھپانا سکھا دیا تھا مگر بلانا نہیں۔ ایک شام جب سرد ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر ہلکے بادل تھے تو احمد اکیلا شہر کے ایک سنسان پارک میں بیٹھا تھا، وہی جگہ جہاں وہ اکثر آ کر خود سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اچانک اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ اس نے چند لمحے ہچکچانے کے بعد کال اٹھائی۔ دوسری طرف خاموشی تھی مگر وہ خاموشی بھی اسے انجانی پہچانی لگی تھی۔ کیسے ہو احمد؟ یہ آواز سنتے ہی اس کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ یہ فہد تھا، وہی لہجہ، وہی نرمی، مگر اس میں ایک تھکن بھی شامل تھی۔ احمد کے لب ہلے مگر الفاظ جیسے کہیں کھو گئے۔ آپ؟
وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ دونوں طرف کچھ لمحے خاموشی رہی، جیسے وہ الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں جو کبھی کہی نہیں گئے۔ فہد نے آہستہ سے کہا، میں واپس آیا ہوں، کچھ باتیں ادھوری رہ گئی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ خوش ہو یا پھر دوبارہ ٹوٹنے سے ڈرے۔ اب کیا بدل جائے گا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ فہد نے گہری سانس لی، شاید کچھ بھی نہیں، یا شاید سب کچھ۔ اسی رات وہ دونوں اسی پارک میں آمنے سامنے کھڑے تھے، مہینوں بعد، مگر احساس وہی تھے، بس زیادہ گہرے اور زیادہ سچے۔ احمد کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو پہلے تھا، مگر اس بار وہ خاموش نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں نے کوشش کی تھی آپ کو بھولنے کی، مگر نہیں بھول سکا۔ اس کی آواز میں وہ سچائی تھی جسے چھپانا اب ممکن نہیں تھا۔ فہد نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی وہی درد تھا اور وہی کشش تھی۔ میں بھی نہیں بھول سکا، اسی لیے واپس آیا ہوں۔ یہ سن کر احمد کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے سکون میں ڈوب گیا، مگر اگلے ہی لمحے حقیقت نے اسے پھر جھنجھوڑ دیا۔ پھر بھی ہم کچھ نہیں بدل سکے، حقیقت وہی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ فہد نے سر جھکا لیا۔ ہاں، حقیقت نہیں بدلی، مگر شاید ہم اسے سمجھنے کا طریقہ بدل سکتے ہیں۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر فہد نے آہستہ سے کہا، ہر احساس کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ رشتے صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، رکھنے کے لیے نہیں۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار ان آنسو میں صرف درد نہیں تھا، ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جسے وہ آخرکار اس سچ کو قبول کر رہا ہو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور فہد کے قریب آ کر رک گیا۔ دونوں کے درمیان اب وہی فاصلہ تھا، مگر اس بار یہ فاصلہ بوجھ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک حقیقت لگ رہا تھا، جیسے دونوں نے مان لیا تھا، شاید یہی ہماری کہانی ہے، احمد نے دھیمی آواز میں کہا۔ فہد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، ادھوری مگر سچی۔ ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا اور درختوں کے پتے سرسرانے لگے، جیسے اس کہانی کا آخری باب لکھ رہے ہوں۔ اس رات وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تو رہے، مگر پہلی بار بغیر کسی توقع کے، بغیر کسی خوف کے، صرف ایک احساس کے ساتھ جو ہمیشہ ان کے درمیان رہے گا، مگر کبھی ان کی زندگی کا حصہ نہیں بنے گا۔ اور یوں ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک خاموش یاد بن گئی، جو وقت کے ساتھ مدھم تو ہو جائے گی، مگر کبھی مٹے گی نہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ جذباتی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ایسی مزید دل کو چھو لینے والی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی کہانی بھی اتنی ہی زبردست ہو تو ابھی سبسکرائب کر کے فیملی کا حصہ بن جائیں۔ شکریہ۔